الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ بعض مؤرخین کا تصور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں سیاسی بالادستی کے لیے میدان خالی ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں موجود قوتوں نے اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے جلد بازی کی اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگے، اور ان میں سے ہر ایک نیا اتحاد تشکیل دینا چاہتا تھا تاکہ نظام سیاست کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ فلحاظون کا خیال ہے، اب یہ فلحاظون کون ہے؟ یہ فلحاظون جرمن یہودی ہے، 1844 میں پیدا ہوا اور 1918 میں ان کی وفات ہے۔ اس کی کئی ایک کتابیں، ان میں سے تاریخ الیہود، محمد فی المدینہ، السیادۃ العربیہ، الدولۃ العربیۃ من ظہور الاسلام حتی نہایت الدولۃ الامویہ، دیکھیں العقیقی المستشرقون جلد نمبر 2 صفحہ 386۔ اچھا، یہ تھا فلحاظون جو جرمن یہودی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نظامی حکومت کو اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے بہت جلد بازی کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دینی حکم پس پردہ چلا گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کی ابتدا ایسے ہوئی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو منسوخ کر دیا ہو اور کئی عرب قبائل مرتد ہو گئے، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی بھی واضح اور طے شدہ نہیں تھا کہ خلیفہ کون ہوگا۔ پس اب ایک ہی حل باقی رہ گیا تھا کہ کوئی ایک انتہائی برق رفتاری سے حکومت کی زمام کار سنبھال لے، حکومت کے زمام کار سنبھال لے۔ الدولۃ العربیہ صفحہ 33۔ ایک دوسرے مستشرق لامس کا خیال ہے کہ ابو بکر و عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مابین خلافت کے معاملہ میں خفیہ اتحاد تھا اور یہ بات ان کے درمیان چل رہی تھی۔ نقلاً عن محمد امخارون، تحقیق مواقف الصحابہ فی الفتنہ جلد نمبر 1 صفحہ 22۔ محمد ضیاء الدین الریس، النظریات السیاسیۃ الاسلامیہ صفحہ 38۔ لامس بلجیکیہ کا مستشرق اور عیسائی مبشر تھا، اسلام کے خلاف بہت سخت تعصب رکھتا تھا۔ بیروت میں کلیہ یسوعیہ کی میں تعلیم پائی۔ مجلہ التحریر کا رئیس التحریر بھی رہا۔ اس نے سیرت اور خلافت بنی امیہ کے متعلق کتابیں لکھی ہیں۔ عبد الرحمن البدوی، موسوعۃ المستشرقین 347 تا 349۔ اللہ اکبر۔ اس رائے پر چلنے والے کئی ایک مستشرقین ہیں۔ اس رائے کی انتہائی بودھا و کمزور ہونے کے باوجود کئی افراد نے اپنے نظریات کی بنیاد اسی پر رکھی ہے۔ بودھا و کمزور۔ ڈاکٹر عبدالعزیز الدوری نے اپنی کتاب تاریخ صدر الاسلام کے مقدمہ صفحہ 48 پر کہا ہے، لامس کی رائے کہ ان تین افراد کے درمیان کوئی سیاسی سازش تھی، اس کی کوئی اصل اور سند نہیں، بلکہ یہ ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہے بھائی؟ من گھڑت بات ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد جمال الدین سروری کہتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں
کہ تینوں حضرات اس بات کے فکر مند تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے اجتماع میں ان حضرات کا کردار ایک مضبوط پلاننگ کا نتیجہ تھا۔ الحیات السیاسیت فی الدولۃ العربیہ 12 جب کہ سہیل زقار نے کہا کہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ عربوں کا ارتداد اس وجہ سے تھا ان کے مابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کی خبر کا پھیلنا ثقیفہ بنی ساعدہ میں انقلاب کے لیے مددگار ثابت ہوا تھا۔ تاریخ العرب منذ ما قبل البعث حتی سقوط بغداد صفحہ 70۔ یہ ان لوگوں کے لیے اٹکل پچو اور جھوٹی باتیں ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی بنیاد شیعی روایات اور جھوٹ پر ہو، مگر جو انسان میں عرض کر رہا تھا یہ ان لوگوں کے اٹکل پچو اور جھوٹی باتیں ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی بنیاد شیعی روایات اور جھوٹ پر ہو، مگر جو انسان صحیح نصوص میں غور و فکر کرے گا وہ دیکھے گا کہ ایسی کوئی بات حقیقت میں کوئی وجود نہیں رکھتی۔ اس کے ساتھ ہی بعض مستشرقین کی مثال جادوگروں کی سی ہوتی ہے جو ایک سچ پر 10 جھوٹ ملا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو معروضات میں نے پیش کی ہیں یہ مہاجرین اور حکومت کے لیے فرصت کے موقع پر جن جن مورخین کا جو تصور تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ بیعت ثقیفہ بنی ساعدہ حصہ دوم یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں گروہ بندی کے بدگمانی۔ بعض مستشرقین اور ان کے ماننے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کئی حریف گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ مورخ سہیل زقار کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران اور وفات کے فوراً بعد جزیرۃ العرب کے باشندے فکر و نظر اور منصوبہ بندی کے اعتبار سے جن گروہوں میں بٹ گئے تھے انہیں 3 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ وہ مسلمان جماعت جن کا ایمان انتہائی خالص تھا، جو اسلام کے رسالت پر ایمان لائے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ یہ جماعت مستمر رہے اور اسے دوام نصیب ہو اور اس کے لوگ 4 دانگ عالم میں پھیل جائیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنی پلاننگ کی تاکہ اپنے منصوبے کو علمی جامہ پہنا سکیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہر قسم کی ہنگامی حالت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ انہوں نے دوسرے گروہوں کی نگرانی شروع کر دی تھی اور ان کے راہوں میں گھات لگا لیے تھے۔ اس گروہ کے بڑے ابوبکر و عمر اور ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ تاریخ العرب والاسلام صفحہ 56۔ یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایک گرے ہوئے معاشرہ کے افراد سے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ مورخ کہتا ہے یہ گروہ بڑی تیز رفتاری اور کمال ذہانت سے حرکت میں آیا۔ انہوں نے جلدی سے مدینہ میں ایک انقلاب برپا کر دیا اور یہ انقلاب داخلی اور خارجی عوامل اسباب کی وجہ سے کامیاب رہا۔ تاریخ العرب والاسلام صفحہ 60۔ ملاحظہ فرمائیں فالحزون کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے خلافت چھین لی تھی جب ان دونوں کا اس میں کوئی شرعی حق نہیں تھا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر جانتے تھے کہ وہ حق شرعی کی فضیلت کی وجہ سے خلافت کے منصب پر فائد نہیں ہو سکتے، بلکہ انہوں نے اغتصاب کا طریقہ چنا۔ شروع میں یہ دونوں اپنے غیر شرعی حکومت کو
شرعی حکومت کا رنگ نہیں دے سکتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا بہت بعد میں ہوا۔ تاریخ الدولۃ العربیہ، تاریخ الدولۃ العربیہ صفحہ 34۔ لیکن یہاں پر وہ خود ہی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ابو بکر و عمر نے یہ حق کے خلافت چھینا کس سے؟ سمجھا رہی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اس کا حل یہی ہو سکتا ہے کہ اس کا اب کا اعتماد شیعہ کی کتابوں پر ہو، اس کاتب کا اعتماد شیعہ کی کتابوں پر ہو جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خلافت حضرت علی اور آل بیت رضی اللہ عنہم کا حق تھا۔ نبیلۃ عبد المنعم داؤد، نشأۃ الشیعۃ الامامیہ صفحہ 134۔ محمد رضا المظفر، السقیفہ صفحہ 59 تا 70۔ دلیل النص بخبر الغزیر صفحہ 10۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ برو کلمان کا خیال ہے، برو کلمان کا خیال ہے کہ اس اجتماع کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ الحمدللہ، مہاجرین و انصار اور آل بیت۔ ان میں سے ہر ایک گروہ اپنے پاس میسر اسباب و وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کوشش کر رہا تھا کہ کوئی حکومت پر ہاتھ ڈال دیں۔ برو کلمان، تاریخ الشعوب بالاسلامیہ صفحہ 83۔ فیلیپ ہٹی، تاریخ العرب جلد نمبر 1 صفحہ 90۔ ان میں سے بعض کا خیال یہ کہ صحابہ 4 گروہوں میں بٹ گئے تھے، جن کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 انصار، نمبر 3 شیعہ، نمبر 4 چوتھے گروہ کو ان لوگوں نے مکہ امن پسند جماعت کا نام دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد ضیاء الدین الرئیس، النظریات السیاسیۃ الاسلامیہ صفحہ 41۔ ڈنکان بلاک میکڈونالڈ انگریز مستشرق تھا، 1863 تا 1943 تک اس کی زندگی۔ یہ نیکولس کا ساتھی اور اس کا شاگرد تھا۔ اس کے گلاسکو میں تعلیم حاصل کی، پھر برلین چلا گیا۔ وہاں پر 1911 میں سکول آف مشن کی بنیاد رکھی اور وہاں پر کئی سال تک شعبہ اسلامیہ کا چیئرمین بھی رہا۔ زمویل زویمر کے تعاون سے مجلہ العالم الاسلامی نکالا۔ اس کے کئی کتابیں ہیں، ان میں سے علم الکلام فی الاسلام، الدین والحیات فی الاسلام اور عرض المسیحیت للمسلمین مشہور ہیں۔ دیکھیں المستشرقون جلد نمبر 3 صفحہ 136۔ جب فیلیپ ہٹی نے تو ایسے نتائج اخذ کیے جن کا اصل میں کوئی وجود ہی نہیں، نہ ہی تاریخ میں نہ ہی اسنادی اعتبار سے۔ ہاں، اگر کہیں پر کوئی ایسی روایت ہو تنقید و جرح کے سامنے جس کا وجود ہی برقرار نہ رہ سکتا ہو تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ وہی روایات ہو سکتی ہیں جن اہل بدعت میں سے خصوصاً روافض نے مشہور کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کئی مخالف گروہ ظاہر ہوئے۔ یہ وہی چیز ہے جو کسی بھی معاشرہ میں اچانک بڑے اور خطرناک معاملہ کے پیش آنے کی وجہ سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ایک گروہ مہاجرین کا تھا۔
ان میں سے اکثر قریش تھے جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ سے تھا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ خلافت قریش کا حق ہے، اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہی پہلے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کیا۔ اس مسئلہ پر ان سے اختلاف کرنے والے انصار کی جماعت تھی۔ یہ لوگ اہل یثرب تھے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ضروری ہے خلافت اہل مدینہ میں ہو، اس لیے کہ اگر یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں جگہ نہ دیتے اور اس کے شروع کے ایام سے ہی اسلام اور مسلمانوں کی حمایت نہ کرتے تو رسول اور رسالت دونوں ضائع ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد یہ حادثہ پیش آیا کہ یہ دونوں جماعتیں صحابہ کے نام پر ایک ہو گئیں۔ وہیں پر تیسرا گروہ بھی تھا جن کے حق میں نصوص موجود تھیں اور وہ اس معاملے کے لیے متعین بھی کیے جا چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اس کا رسول مومنین کی جماعت انتخاب اور بعیت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ اس سے مراد شیعہ کے جن کا نظریہ یہ تھا کہ خلافت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نص کے بنیاد پر منعقد ہو سکتی ہے، جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ دیکھیں السالوس کی کتاب الامامۃ عند الجعفریہ مکتبہ ابن تیمیہ الکویت سے چھپی ہے۔ ان کی رائے میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اسلام کی قیادت ان لوگوں کے ساتھ بندی ہوتی ہے جنہیں نصوص کی روشنی میں متعین کیا جاتا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے اور آپ کے داماد بھی، آپ کی بیٹی فاطمہ کے شوہر تھے جنہیں آپ نے اپنے بعد چھوڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز اور قانونی خلیفہ تھے۔ اس کی تائید نصوص اور تعین سے ہوتی ہے۔ اس جماعت نے ولایت الہی کا نظریہ پکڑ لیا تھا۔ ان کے ہاں حق خلافت ایک مقدس چیز تھی، جبکہ دوسرے لوگوں کے خلافت کو لوگوں کے انتخاب اور بیعت سے مربوط رکھا تھا۔ فلیب ہٹی تاریخ العرب المطول جلد نمبر 109۔ یہی تجزیے ان لوگوں سے بعض عرب مورخین نے بھی لیے۔ مثلا عبدالعزیز الدواری کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین قبائلی تقسیم کی بنیاد پر گروہ میں بٹ گئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک گروہ کا ایک لیڈر تھا۔ یہ طریقہ اس اسلوب سے مناسبت رکھتا تھا جس کے وہ لوگ قدیم نظام حکومت میں عادی ہو چکے تھے۔ پھر اس نے یہ تقسیم ذکر کی، چنانچہ وہ کہتا ہے پہلا گروہ بنی ہاشم اور بعض بنو امیہ کا تھا۔ ان میں طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے۔ ان کے تائید حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی۔ اللہ اکبر۔ قیادت کا حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، جبکہ دوسرے گروہ کا میلان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ ان میں اکثر مہاجرین شامل تھے۔ تیسرے گروہ میں اکثر لوگ انصار تھے۔ مقدمہ تاریخ صدر الاسلام صفحہ 47 اور 48 دیکھ لیجیے۔ جبکہ عبد المنعم ماجد کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین 3 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک گروہ کا اپنا نامزد امیدوار تھا۔ پہلا گروہ جو تھا وہ انصار کا تھا، دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا، تیسرا گروہ بنی ہاشم اور بنو امیہ کے گروہ پر مشتمل تھے۔ التاریخ السیاسی
للدولۃ العربیہ جلد نمبر 141، جبکہ مصطفیٰ اور زیف احمد کا کہنا ہے، مصطفیٰ اور زیف احمد کا کہنا ہے بے شک گئی ایک برسر پیکار گروہ سامنے آ گئے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کی نظریں خلافت پر لگی ہوئی تھی، اور ہر ایک کا خیال تھا کہ وہ دونوں کی نسبت اس کا زیادہ حقدار ہے۔ دراسات تو فی تاریخ العرب منذ ما قبل الاسلام الى ظہور الامویین، صفحہ 133۔ ان کے علاوہ ہمارے اس زمانے میں جس مورخ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین خصوصاً مہاجرین کے ان احوال کو بہت گرا کر بیان کیا ہے، ان میں سے ایک سہیل زکار بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ بھی ہمارے زمانہ کے متوسط درجہ کے ذہین جماعتوں کی طرح تھے۔ ان کے طویل تجربات اور مرونت نے ان کی جماعت کو کامیابی سے ہمکنار کر دی، جبکہ دوسرے لوگوں کو یہ موقع نہ مل سکا۔ لیکن اکثر طور پر متوسط درجہ کے لوگ اسی وقت حکومت کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں جب دائیں بازو کے لوگوں کے ظلم و استبداد کا غلبہ ہو جائے۔ تاریخ العرب والاسلام منذ ما قبل البعث وحتی سقوط بغداد، صفحہ 61۔ پھر ثقیفہ کے بعض نتائج کیا ہوئے؟ بعض مورخین اس مسئلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی آراء کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت تھی یا ایک دھڑا تھا جو آپ کے ساتھ جمع تھے اور حکومت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کی بنا پر آپ اس معاملہ کے زیادہ حقدار تھے، اور اس لیے بھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ لیکن جس وجہ سے آپ ایسا نہ کر سکیں وہ آپ کے پاس افرادی قوت کی کمی تھی، اور آپ کو اتنی قوت حاصل نہیں تھی کہ آپ اپنا مطلب پورا کر سکتے ہیں۔ برو کلمان تاریخ الشعوب الاسلامیہ، صفحہ 83۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر انصار کا اپنا ایک موقف تھا، اس لیے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد حرکت میں آ گئے تھے تاکہ قیادت میں اپنا حق حاصل کر سکیں، یا پھر کم از کم مدینہ منورہ میں اپنی آزادی کو برقرار رکھ سکیں۔ لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ مدینہ ایک عرصہ سے ان کا مدینہ نہیں رہا تھا، بلکہ یہ مدینہ الرسول ہو گیا تھا۔ لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ پرانی رنجشوں کے سبب دوبارہ تقسیم ہو گئے، مگر اپنی تعداد کی غالب اکثریت کو کھو بیٹھے تھے۔ فالحازون تاریخ الدولۃ العربیہ، صفحہ 36۔ اسی فکر و نظریہ کو سہیل زکار نے ایک دوسرے اسلوب میں پیش کیا ہے۔ انصار کی ایک جماعت کے متعلق کہتا ہے، ایک مسلمان جماعت تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مدینہ پر غلبہ اور نفوذ نہ ہونے کی وجہ سے تنگ بھی ہو، اس لیے مدینہ پر غلبہ اور نفوذ نہ ہونے کی وجہ سے تنگ بھی ہوں، اور ان لوگوں نے کوشش کی تھی کہ سیاسی امور کو دوبارہ اسی طرح بحال کیا جائے جیسے ہجرت سے پہلے تھے۔ تاریخ الاسلام منذ ما قبل البعث وحتی سقوط بغداد، صفحہ 54۔ یہی رائے جامعہ دمشق سے ڈاکٹریٹ کے ایک مقالہ میں تردد کا شکار نظر آ رہا ہے۔ مقالہ نگار لکھتا ہے، ثقیفہ کے دن سے مختلف روایات کا خلاصہ یہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ اوس اور خزرج کوشش کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حکومت پھر اہل مدینہ کو مل جائے۔ اللہ اکبر۔ ریاض
عیسیٰ، الحزبیت السیاسیت منذ قیام الاسلام حتی سقوط الدولت الامویہ، صفحہ 49۔ پھر آگے دیکھیں کہ اسلامی فتوحات کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین حق کی طرف لایا جائے اور اس راستہ میں پیش آمدہ مشکلات کو ختم کیا جائے تاکہ اللہ کا دین ہی سر بلند ہو جائے، اللہ کا دین ہی بولو سر بلند ہو جائے، اور اس راستہ میں پیش آمدہ مشکلات کو ختم کیا جائے تاکہ اللہ کا دین ہی سر بلند ہو جائے اور کافروں کا کلمہ اور دین سرنگوں ہو کر رہ جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہی ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو، وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رکھے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ بعض مستشرقین اور ان سے متاثر ہونے والوں کا ایک گروہ چاہتے ہیں کہ بیعت ثقیفہ کے آثار لوگوں کو مابین جنگوں کی آگ بھڑکانے کے لیے استعمال کریں۔ پس حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہ جب گو سٹاف لوپون کی روایت کے مطابق حکومت کی ذمہ میں کار سنبھالی تو یہ سمجھ لیا کہ عربوں سے اس دھڑا بندی کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں دوسرے ملکوں کی طرف بھیجا جائے تاکہ وہ اپنی لڑاکا طبیعت کی طبع آزمائی ان علاقوں میں کریں اور اس طرح سے ملک کے اندر داخلی انقلاب کے لیے کوئی موقع باقی نہ رکھیں۔ حضارت العرب صفحہ 139، حضارت العرب صفحہ 139۔ یہی رائے محمد جمال الدین سرور کے ہاں کسی بھی مقابلہ میں تردد کا شکار نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں نے یہ سمجھ لیا کہ عربوں کو کسی دوسرے ایسے قومی کام میں مشغول کر دیں جس کی وجہ سے ان کی توجہ داخلی اور دینی امور سے ہٹ جائے۔ الحیات السیاسیۃ فی الدولۃ العربیہ صفحہ 34، ثابت اسماعیل الراوی تاریخ الدولۃ العربیہ صفحہ 28۔ پھر دیکھیں خبر ثقیفہ اور روایات صحیحہ کے قانون کو بھی مد نظر رکھیں۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں، ثقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیعت کے موضوع پر مستشرق علماء اور ان سے متاثر جدید دور کے علماء و مورخین نے اخذ کردہ نتائج و تحلیلات کی روشنی میں ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ حق بات بیان کرنا ضروری ہو گیا تاکہ یہ معاملہ التباس کی نظر نہ ہو جائے۔ وہ قول جس کی تائید دلائل سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے کسی ایک کے لیے بھی خلافت کی وصیت نہیں کی، نہ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اور نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے۔ البیہقی دلائل النبوہ جلد نمبر 7 صفحہ 221، ابن کثیر البدایۃ والنہایہ، البدایۃ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 94، 98، 99، اور طبع جو یہ حجر سے ہوئے۔ حالانکہ کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت کی وصیت کی تھی۔ ابن حزم الاندلسی الفصل فی الملل والنحل جلد نمبر 516 خلافت کے موضوع کی اہمیت کی وجہ سے انصار رضی اللہ عنہ مجمعین سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے اس کام کے لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا تھا۔ جب یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو وہ بھی سقیفہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہیں انصار کے 2 فرد ملے۔ کون کون سے؟ حضرت معن بن عدی اور اویم بن سعدہ ملے۔ معن بن عدی بن الجد بن الاجلان بلوی انصار کے حلیف تھے، غزوہ احد میں شرکت کی۔ الاصابہ جلد نمبر 6151 اور تا 8176 اور اویم بن سعدہ تو بن عائش الالوسی الانصاری، آپ نے بدر و احد میں شرکت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مابین بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انتقال ہوا۔ اے مہاجرین، اچھا میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ جب انہیں بتایا گیا کہ وہ سقیفہ بنی سعدہ جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اے مہاجرین کی جماعت، تم واپس چلے جاؤ، تم پر کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جسے تم ناپسند کرتے ہوں گے۔ الامام احمد مسند جلد نمبر 155، ابن ابی شیبہ المصنف جلد نمبر 14 صفحہ 565، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاملہ کی صورتحال واضح کی کہ یہ مہاجرین کی فضیلت اور ان کا حق ہے اور یہ کہ قریش اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور پھر اس پر خود حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے گواہی بھی دلائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سعد، آپ جانتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش اس امر کے والی ہیں، قریش اس امر کے والی، لوگوں کے نیک اور ان کے نیکوکاروں کے تابع اور ان کے بدکاروں کے تابع۔ المسند جلد نمبر 146، تحقیق احمد شاکر صحیح لکھائی دیجیے۔ میرے بھائیوں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ دعوی امارت سے تنازل اختیار کر گیا اور فرمایا آپ سچ کہتے ہیں، آپ امراء ہوں گے اور ہم وزراء ہوں گے، اور یوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر راضی ہو جائے، بلند آواز سے کہو آمین۔ پھر انصار میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیعت کرنے والے حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے کس کو یہ بات بھلی لگتی ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھے؟ لوگ کہنے لگے ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ حدیث حسن درجہ کی سند کے ساتھ مروی ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 336، البلازری انصاب الاشراف جلد نمبر 2763، ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 886، بشیر ابن سعد بن ثعلبہ الخزرجی الانصاری، آپ نے غزوہ بدر اور دوسرے غزوات میں شرکت فرمائی۔ سن 12 ہجری میں عین تمر کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہ وہاں پر شہادت ہوئی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بعض انصار کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوا تھا کہ انصار میں خلیفہ بنانا جائز ہو، کہ انصار میں خلیفہ بنانا جائز ہو۔
اور بعض نے اس کے درمیانی راہ نکالی تھی، ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہو اور ایک خلیفہ انصار میں سے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ واضح کر دیا کہ خلیفہ صرف قریش میں سے ہوگا۔ پس لوگوں نے آپ کی بات کی طرف رجوع کر لیا اور آپ کی خلافت پر جمع ہو گئے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 80۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جملہ حضرت حباب بن منذر نے کہا تھا کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر آپ میں سے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے عرب صرف اسی کو اپنا قائد تسلیم کرتے تھے جو ان کے قوم میں سے ہوتا، گویا کہ آپ تک اسلام میں نظام حکومت سے متعلق خبر نہیں پہنچی تھی کہ خلافت قریش کے ساتھ خاص ہوگی، لیکن جب آپ تک یہ حدیث پہنچ گئی تو آپ اپنی بات کہنے سے باز آ گئے۔ آپ نے اور آپ کے قوم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ فتح الباری جلد نمبر 12، فتح الباری جلد نمبر 12 صفحہ 159۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اے انصار کی جماعت، بے شک اگرچہ ہم مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے میں فضیلت رکھتے ہیں اور اس دین میں سبقت رکھتے ہیں، لیکن سن لو اللہ کی قسم، ہم نے اپنے عمل سے صرف اللہ کی رضامندی اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزارش چاہی تھی، اسی لیے اپنے نفسوں کو تکلیف تھی۔ اب یہ مناسب نہیں کہ ہم اس وجہ سے لوگوں پر احسان جتائیں۔ الطبری جلد نمبر 3 صفحہ 201۔ حدیث ثقیفہ میں یوں بھی آیا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے اور امیر بھی مہاجرین میں سے ہوگا، اور ہم اس کے ویسے ہی انصار ہوں گے جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار تھے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلہ دیں، انصار کی جماعت تمہارے خطیب نے بہت اچھی اور پختہ بات کہی، اور پھر فرمایا اگر آپ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات کہتے تو ہم اس کے ماننے والے نہیں تھے۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا یہ آپ کے ساتھی ہیں، ان کی بیعت کرو۔ الامام احمد المسند جلد نمبر 5 صفحہ 185، بے اسناد صحیح و ابن ابی شیبہ المصنف جلد نمبر 4 صفحہ 561، ابن سعد الطبقات جلد نمبر 2 صفحہ 150، البلادری انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 65۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ حق بات کو اللہ قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس بیعت ثقیفہ بنی سعدہ نئے مورخین کی تحریروں کے نظر میں یہ انشاءاللہ الرحمن اس کی تیسری قسط کے اندر عرض کروں گا، اس کی تیسری قسط کے اندر عرض کروں گا۔ تو اب انہی کلمات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ زندگی باقی اور ملاقات باقی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔